بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خلا کے بارے میں آج ہم بات کریں گے، عدالتی خلا۔ سب سے پہلے یہ ذہن کے اندر رکھیں کہ خلا کسے کہتے ہیں؟ تو مال کے بدلے نکاح کو ختم کرنا یہ خلا کہلاتا ہے۔ یعنی بیوی کہے کہ میں اپنا حق مہر معاف کرتی ہوں، یا بیوی کی طرف سے کچھ پیسے دیے جائیں، رقم دی جائے، اس کے بدلے شوہر خلا دے دے تو اس کو خلا کہا جاتا ہے۔ اب اس کے اندر سب سے پہلے یہ ذہن کے اندر رکھیں کہ اس خلا میں شوہر کی رضامندی یہ ہونا بہت ضروری ہے۔ اگر شوہر کی رضامندی نہیں ہے تو پھر شرعی اعتبار سے وہ خلا نہیں ہوگا، بدستور وہ بیوی اسی شوہر کے نکاح ہی میں رہے گی۔ اور اگر شوہر کی رضامندی ہے، بیوی نے کچھ مال دیا اور شوہر نے اسے خلا دے دی، تو ایسی صورت کے اندر پھر یہ طلاق بائن واقع ہوتی ہے۔ اگر شریعت کے دائرے کے اندر رہ کر 100% خلا دیا جائے مال کے بدلے اور شوہر رضامندی سے دے تو پھر وہ طلاق بائن ہوتی ہے۔ طلاق بائن یہ ہے کہ بیوی دوسری جگہ چاہے تو عدت کے بعد نکاح کر سکتی ہے، اگر پہلے شوہر کے پاس واپس آنا چاہتی ہے تو نیا نکاح ہوگا، نیا حق مہر ہوگا، گواہ ہوں گے، وہ اس طرح نکاح کر کے پہلے شوہر کے پاس بھی واپس آ سکتی ہے۔ لیکن ایسی صورت میں پھر شوہر کو زندگی میں 2 طلاقوں کا حق باقی رہے گا۔ تو خلا شوہر ہی کی رضامندی سے ہوتا ہے۔ اب آتے ہیں عدالتی خلا کی طرف۔ یک طرفہ فیصلہ۔ عمومی طور پر ایسا ہوتا ہے کہ عورت کو شوہر سے مسائل ہوتے ہیں تھوڑے بہت، وہ عورت عدالت میں پہنچ جاتی ہے، وکیلوں سے رابطہ کرتی ہے۔ سب سے پہلے وکلاء حضرات، سارے نہیں بلکہ اکثر، کچھ اچھے بھی وکیل ہیں، تو اکثر یہ مشورہ دیتے ہیں کہ تم ایسا ہے کہ یہ جو باتیں لے کر آئی ہو، اسے تو تمہارا کوئی کیس مضبوط نہیں ہوگا، عدالت تمہیں خلا نہیں دے گی، تم شوہر کے اوپر طرح طرح کے الزامات لگاؤ۔ عورت شوہر کے اوپر الزامات لگانا شروع کر دیتی ہے کہ شوہر یہ کرتا ہے، شوہر یہ کرتا ہے، شوہر نے میری جو ہے وہ ہاتھ توڑ دیا، شوہر نے میرا بازو توڑ دیا، طرح طرح کے الزامات لگاتی ہے، اور پھر وہ وکیل عدالت میں جاتے ہیں، اور اس طرح پھر یک طرفہ جو ہے وہ ان جھوٹوں کی بنیاد پر جو ہے وہ فیصلہ کر دیا جاتا ہے کہ اس کا نکاح ختم ہو چکا ہے۔ اسی طرح دوسرا یہ عمومی طور پر ہوتا ہے کہ وہ جو سمن بھیجے جاتے ہیں، وہ جو نوٹس بھیجا جاتا ہے، وہ غلط پتے کے اوپر، غلط ایڈریس کے اوپر بھجواتے ہیں وکیل حضرات، تو جس وجہ سے شوہر تک پہنچتا ہی نہیں ہے اور عدالت یک طرفہ فیصلہ کر دیتی ہے۔ اور اسی طرح مزید یہ ہے کہ جس ڈیٹ کو شوہر نے حاضر ہونا ہوتا ہے، جس تاریخ کو فرض کرے 30 جنوری کو شوہر نے عدالت میں حاضر ہونا تھا، تو وہ وکیل جو روانہ جب نوٹس کریں گے تو وہ جان بوجھ کر 29 تاریخ کو یا 28 تاریخ کو یا 30 ہی کو کہ وہ ڈیٹ گزر جائے، ڈیٹ گزرنے کے بعد جب عدالت کا فیصلہ آ جائے پھر نوٹس شوہر کو جا کے ملے۔ اور ایسی صورت کے اندر جھوٹ کی بنیاد پر عدالت کی طرف سے یہ فیصلہ کر دیا جاتا ہے بغیر شوہر کی بات سنے، بغیر شوہر کی رضا کے، کہ عدالت کو خلا ہو چکا ہے۔ تو ایسی یہ ذہن کے اندر رکھیں کہ یہ یک طرفہ بھلے 100 مرتبہ جج لکھ کر دے، عدالت لکھ کر دے، اس طرح کسی قسم کی کوئی طلاق نہیں ہوگی، کسی قسم کا کوئی خلا نہیں ہوگا، وہ بیوی بدستور اسی مرد ہی کے نکاح کے اندر ہوگی۔ یہ ذہن کے اندر رکھیں، کیونکہ خلا ہوتا ہے وہ شوہر ہی کی رضا سے ہوتا ہے۔ اب یک طرفہ خلا یہ اصل میں تو فسخ نکاح ہے، عدالت کی طرف سے فسخ نکاح ہے۔ بہرحال اب یہ مشہور ہو چکا ہے خلا، تو یک طرفہ خلا نہیں ہوگا۔ فقہ حنفی کی روشنی کے اندر 2 ایسے امور ہیں، اگر وہ پائے جائیں ان میں سے ایک، تو پھر قاضی کو، عدالت کو، وقت کے جو بڑے مفتی ہیں ان کو یہ حق ہوتا ہے کہ پھر وہ قاضی یا عدالت فسخ نکاح کر دے۔ وہ ان میں سے ایک صورت یہ ہے کہ شوہر حقوق زوجیت پر قدرت نہ رکھتا ہو،
جسے عنین کہا جاتا ہے، اور ایک مرتبہ بھی وہ حقوق زوجیت پر قدرت نہ رکھتا ہو تو عورت کورٹ کے اندر، عدالت کے اندر کیس دائر کرے گی، اور وہ پھر جج پوری تفتیش کریں گے۔ اس شوہر کو 1 سال کے لیے علاج معالجہ کے لیے وقت دیا جائے گا۔ 1 سال کے بعد پھر عورت جائے گی، پھر جرح ہوگی، پھر شوہر کو بلایا جائے گا، تب جا کر جو جج ہے، عدالت ہے، کورٹ ہے، وہ فسخ نکاح کر سکتی ہے، یہ سارا عمل کرنے کے بعد۔ دوسری صورت ہے کہ شوہر مفقود الخبر ہو گیا، یعنی شوہر کہیں باہر گیا، وہاں جنگیں لگ گئیں اور بالکل کال بھی نہیں مل رہی، کوئی کسی طرح سے رابطہ نہیں ہو رہا، انٹرنیٹ، میڈیا، فیس بک، ہر جگہ شوہر کو تلاش کیا، وہاں پوسٹیں لگائیں، لیکن شوہر نہیں مل رہا، تو ایسی صورت کے اندر پھر عورت عدالت کے اندر رجوع کرے گی، وہاں جرح ہوگی، اور عدالت پھر مزید 4 سال کا وقت عورت کو دے گی کہ شاید ہو سکتا ہے کہ تمہارا جو ہے وہ شوہر جو گم ہو گیا ہے وہ واپس آ جائے۔ 4 سال تک واپس نہیں آتا، کہیں کوئی خبر نہیں ملتی، تو ایسی صورت کے اندر پھر 4 سال کے بعد وہ عدالت شوہر کے قائم مقام ہو کے وہ فسخ نکاح کا آرڈر جاری کرے گی۔ اس طرح وہ بیوی اس جو مفقود الخبر شوہر تھا یا عنین کا میں نے پورا تفصیل کے ساتھ بتایا، اس کے نکاح سے باہر آ جائے گی۔ اس کے علاوہ جیسے ہی کوئی مسئلہ ہوتا ہے، یا شوہر طلاق نہیں دینا چاہتا، شوہر گھر بسانا چاہتا ہے، یا شوہر کی طرف سے تھوڑا بہت ظلم ذاتی ہو رہی ہوتی ہے، اور عورتیں جاتی ہیں وکیلوں سے رابطہ کرتی ہیں اور عدالت سے لے کر آ جاتی ہیں پیپر، تو یہ ذہن کے اندر رکھیں، اس طرح خلا نہیں ہوگا، فسخ نکاح نہیں ہوگا، اور کسی قسم کی کوئی طلاق نہیں ہوگی۔ ہاں، کتابوں کے اندر کچھ اقوال ہمارے حنفی علماء کے یہ ضرور ملتے ہیں کہ تسلسل کے ساتھ بیوی کے اوپر ظلم ہو رہا ہو، اس کا کوئی عضو کاٹ لیا گیا ہو اور اس کا جینا بالکل حرام ہو گیا ہو، اور کھانے پینے کے لیے کچھ نہیں ہے، اس کو روزانہ مارا جا رہا ہے، مسلسل ظلم ہو رہا ہے، اور یہ مسلسل ظلم کا تعین بھی وقت کے مفتی کریں گے یا قاضی صاحب ہیں وہ کریں گے۔ اگر کوئی ایسا مسئلہ مسلسل والا ہے تو پھر ایسی صورت کے اندر بھی فسخ نکاح کا عدالت جو ہے وہ آرڈر جاری کر سکتی ہے، لیکن یہ مسلسل ظلم والا تعین کرنا بھی بڑا ضروری ہے کہ صرف تھوڑا بہت مارا یا شوہر سے بن نہیں رہی یا شوہر باہر گھومنے نہیں دیتا تو یہ ظلم زیادتی نہیں ہے۔ مسلسل ظلم کا معنی یہ ہے کہ مار پیٹ ہر روز ہو رہی ہو اور اس طرح کے وہاں جینا حرام ہو گیا ہو، تو یہ کہلاتا ہے مسلسل جبر اور مسلسل جرم۔